سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی اس صورت کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی، کرنے کی کوشش کی جائے گی جو صورت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت محبوب صورت تھی. آپ اسے اکثر راتوں کو پڑھا کرتے تھے اور دن میں بھی پڑھا کرتے تھے، بلکہ بعض علماء کی تعبیر کے مطابق کہ کوئی رات ایسی گزرتی نہیں تھی کہ جس میں آپ نے اس صورت کی تلاوت نہ کی ہو، اور تقریباً اکثر دنوں میں بیشتر دنوں میں اس کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے. اور ایسے ہی جب مسلمانوں کا کوئی بڑا مجمع ہوتا، جمعہ کا مجمع یا عید کا مجمع، چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور یہ صورت مکہ کے ابتدائی دنوں ہی میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے. اس صورت کا نام ہے سورۃ الاعلیٰ یا سورۃ سبح، سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ صورت کا بیان ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ صورت کہاں کب کیسے نازل ہوئی اور کس طرح صحابہ اسے یاد کیا کرتے تھے. چنانچہ صحیح بخاری میں برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مدینہ منورہ میں جو صحابہ کرام پہلے تشریف لائے اس میں تھے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. یہ ہمیں قرآن پڑھاتے تھے، قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے تھے. اور پھر عمار رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ، سعد رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ، یہ سب دھیرے دھیرے ہجرت کر کے ایک کے بعد ایک آتے رہے. کہتے ہیں 20 صحابہ آ گئے جس میں سے ان سارے لوگوں کا نام گنایا گیا. پھر کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور مدینہ والوں کو اس سے بڑی کوئی اور خوشی حاصل نہیں ہوئی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر ان کے پاس آ چکے ہیں. یہاں تک کہ بچے، لونڈیاں اور مدینہ کے سارے افراد جگہ جگہ ھذا رسول اللہ کے مارے خوشی کے نعرے لگا رہے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے یہاں تشریف لا چکے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جب یہ حالت ہوئی اس وقت تک میں سبح اسم ربک الاعلیٰ یاد کر چکا تھا. دیکھیں صحابہ کرام جو سکھانے کے لیے آئے تھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور جو دوسرے صحابہ کرام، تو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، لوگوں کو یاد کرواتے تھے. اور آج ہمارے یاد کرنے کی طرح نہیں کہ ہم صورتیں یاد کر لیتے ہیں، معنی نہیں سمجھتے. صحابہ کرام کی زبان عربی تھی، وہ معنی سمجھ جایا کرتے تھے. تو گویا قرآن سیکھنے کا مطلب ہوتا ہے دین سیکھنا. قرآن میں جو اللہ کا حکم ہوتا تھا وہ حکم سیکھا کرتے تھے ساتھ میں. تو کہتے تھے کہ اس وقت تک میں یہ صورت یاد کر چکا تھا. تو گویا یہ ابتدائی میں ہی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. اسی طرح سے یہ وہ صورت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کو حکم دیا کرتے تھے کہ یہی صورت پڑھایا کریں عشاء میں اور دوسری صلاتوں میں، تاکہ لوگوں کے اوپر بھاری نہ ہو. یہ صورت بہت لمبی نہیں ہے، مختصر صورتوں میں سے ہے. چنانچہ اس سلسلے میں صحیح بخاری ہی میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے لوگوں کی امامت فرمایا کرتے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے صلاۃ پڑھ لیتے، اس کے بعد اپنی قوم کے پاس آ کر کے انہیں صلاۃ پڑھایا کرتے تھے. اور حافظ قرآن تھے، کبھی کبھی سورہ بقرہ پڑھا جاتے تھے. قرآن پاک کی محبت اور شوق میں وہ پڑھانے لگتے تھے، اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ میرے پیچھے ضرورت مند بھی ہیں. وہ سورہ بقرہ پڑھا جاتے تھے. ایک دن ایک شخص جو ہے نکل کے چلا گیا. معاذ رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کی خبر ملی کہ وہ بیچ میں سے صلاۃ چھوڑ کے نکل گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آدمی تو منافق ہے. ظاہر بات ہے پہلی فرصت میں ہی چیز سمجھ میں آئے گی
کہ صلاۃ کے درمیان سے صلاۃ چھوڑ کے نکل گیا، نماز چھوڑ کے بیچ میں سے نکل گیا، تو آدمی کیا سمجھے گا؟ منافق ہے۔ اس آدمی کو جب یہ بات پہنچی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدمت میں پہنچا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ کام کاج کرنے والے لوگ ہیں، محنت کا کام کرتے ہیں، سینچائی کا کام کرتے ہیں، اور معاذ جو ہمارے امام ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے کل جب صلاۃ پڑھائی تو اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر ڈالی، اور سورہ بقرہ جانتے ہیں کتنی طویل سورت ہے، 200 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ کتنی پارے میں ہے؟ ایک ہی پارہ نہیں، 2 پارہ نہیں، اور 2.5 پارے تک پہنچ جاتی، اتنی لمبی سورت۔ تو اتنی لمبی سورت انہوں نے تلاوت کر لی، اور اس کے بعد جب میں بیچ سے نکل گیا تو میرے بارے میں کہتے ہیں کہ آدمی تو منافق ہے۔ آدمی کو اپنی بات کہنے کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے انہوں نے اپنی بات کہی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، معاذ رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور آپ نے کہا افتان انت، کیا تم لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا دین آسان ہے، لوگوں کی حاجات کے مطابق ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ والشمس وضحاہا، لوگوں کو پڑھایا کرو، سبح اسم ربک الاعلی، لوگوں کو پڑھایا کرو، یہ جو ہے تلاوت کیا کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہے نہ کرو، تاکہ تمہارے پیچھے ضرورت مند لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، اور جو ہے دوسری حاجات ہیں، تو ان کا خیال رکھا کرو۔ اسی طرح سے خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں سبح اسم ربک الاعلی کو پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ظہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی پڑھا کرتے تھے۔ کیسے پتہ چلا ہوگا؟ ظہر تو سری ہے، کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تھوڑا بلند آواز سے پڑھ دیا کرتے تھے، جس سے پیچھے والوں کو اندازہ ہو جاتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ ظہر کا معاملہ یہ تھا، البتہ فجر میں لمبی پڑھتے تھے، فجر میں لمبی پڑھتے تھے، ظہر اس سے مختصر کرتے تھے اور یہ پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، حدیث نمبر 1160 کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں بھی اور عصر میں بھی سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، ان دو صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے صحیح ابی داؤد میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ صحیح ابی داؤد میں موجود ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے تو آپ سبحان ربی الاعلی کہا کرتے تھے، یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو ابھی جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سنی، اس سے کیا معلوم ہوا کہ کوئی بھی رات نہیں گزرتی، کیونکہ آپ ہر رات وطر پڑھتے تھے، تو کوئی بھی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جس میں آپ اس صورت کی تلاوت نہ کرتے ہوں۔ اسی طرح سے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دونوں عیدوں میں اور جمعہ جو ہفتے کی عید ہے اس میں بھی سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور جب عید اور جمعہ اکٹھا ہو جاتا تب دونوں میں پڑھ دیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، یعنی ایسی عظیم الشان صورت ہے کہ اس کو چاہے جتنا پڑھتے رہو کبھی اکتاہٹ ہونے والی نہیں ہے، اور اس کے معنی میں غوطہ لگاتے رہو، معنی ایک سے ایک پیدا ہوتا رہے گا۔ اور جانتے ہیں کہا جاتا ہے کہ بادشاہوں کا کلام کلام کا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہوں کی بات باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اس میں اور ہمارے کلام میں ایسے فرق ہے جیسے خالق اور مخلوق کے کلام میں فرق ہے۔ کبھی کبھی ایک شخص ایک بات کہتا ہے یا کوئی شاعر ایک کلام کہتا ہے اور لوگ اس کی شرح میں موٹی موٹی کتابیں اور لمبے لمبے مقالے لکھ جاتے ہیں، اور یہ تو اللہ کا کلام ہے کہ آپ سننے لگیں اس صورت کی تفسیر، جو بہت سارے معتبر علماء دین کے موجود ہیں تفسیریں، آپ سنیں گے جتنے عالم سے سنیں گے اتنی قسم کی تفسیر سنیں گے۔ سبحان اللہ، علم بہت ہے، علم بہت ہے، بس یہ ہے انسان کو اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے آج ہم مختصر انداز میں کچھ چیزوں پر غور کرتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو سورہ اعلیٰ یاد ہو، آپ میں سے کون ہے جس کو سورہ اعلیٰ یاد ہے؟
ماشاء اللہ، بہت سارے ساتھی ہیں جن کو سورہ اعلیٰ یاد ہے، اور تجوید کے ساتھ کوئی تلاوت بھی کر سکتا ہے؟ آپ کریں گے تجوید کے ساتھ تلاوت؟ آئیے یہاں پر بیٹھ کے تلاوت کیجئے تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، ویڈیو ہو رہا ہے تو ویڈیو میں بن بھی جائے۔ آئیے میں اٹھ جاتا ہوں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ۔ الحمدللہ، تو یہ رہی صورت اعلیٰ جس کو آپ نے سنا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے عیدین میں، جمعہ میں، وطر میں، ظہر میں، عصر میں، سب میں پڑھا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے پڑھا جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھنے لگیں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جایا کریں۔ اس کو بعض لوگ مختصر طور پہ تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں سیفٹی فرسٹ، پہلے حفاظت کا انتظام کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان نے مانگا تھا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دی جائے، میں آدم کی اولاد کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے کہا جا تجھے اجازت ہے، اور چنانچہ اللہ کا جو فضل ہوا اس کے اوپر، اور اس کی وجہ سے ہمارا چونکہ امتحان مقصود تھا اس لیے ہم کو ہر دم اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، سوال کرنے کے لیے اللہ نے نہیں سکھایا کہ کہو اللہ پناہ مانگتا ہوں، نہیں، ایک بار مانگو گے پھر جواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے قلعہ کا دروازہ کھلا ہے، جو اندر آ گیا محفوظ ہے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، آپ نے کہا آتا ہوں اور آپ آ گئے پناہ میں، یہ ایسی دعا ہے جو قبول ہے فوراً۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے، شیطان سے حفاظت ہو گئی۔ آپ نے اعوذ باللہ پڑھ لیا، حفاظت ہو گئی، فی الفور حفاظت ہو گئی۔ اس کے بعد پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد اس سورت کی پہلی آیت آتی ہے سبح اسم ربک الاعلی، سبح، تسبیح بیان کیجئے، بسم ربک الاعلی، اپنے اس رب کے نام کی جو اعلیٰ ہے، تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کا نام لے کر جو بہت بلند ہے، جو سب سے بلند ہے۔ یہ تسبیح کیا ہے؟ اور اللہ نے یہاں حکم دیا ہے سبح، تسبیح بیان کیجئے۔ تسبیح بڑی عظیم الشان چیز ہے، بہت عظیم الشان، اس لیے قرآن پاک میں 87 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے مختلف انداز سے، مختلف صیغوں میں، اور 7 صورتیں ایسی ہیں جو سبح یا سبح یا یسبح یا سبحانہ سے شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ بڑی عظیم الشان چیز ہے تسبیح۔
آئیں گے انشاءاللہ کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تسبیح کے معنی عام طور پر بیان کر دیا جاتا ہے پاکی بیان کرنا، پاکی بیان کرنا۔ پاکی میں کیا ہوتا ہے، یا عربی زبان میں کہتے ہیں تنزیہ، یعنی کسی عیب سے، کسی کمی سے، کسی خلل سے، کسی کوتاہی سے پاک بتانا، یہ ہوتا ہے تسبیح۔ یعنی تسبیح، سبح، تسبیح کیجئے، اللہ کو پاک بیان کیجئے کسی بھی کمی سے، کسی بھی خلل سے، کسی بھی کوتاہی سے۔ تو یہ صرف ایک پہلو ہے کہ کمیوں کا ازالہ کیا جائے، جبکہ اس کا دوسرا پہلو جو تسبیح میں ایک معنی اور ہے اور اکثر لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے، وہ ہے تعظیم کا۔ تسبیح میں دونوں معنی ہے، تنزیہ بھی اور تعظیم بھی۔ تعظیم یعنی اس کی بڑائی بیان کیجیے، اس کی پاکی بیان کیجیے اور اس کی بڑائی بیان کیجیے۔ پاکی یہ ہوتا ہے کہ کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، اور بڑائی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ایسی صفات آپ بیان کریں، اس کی ایسی خوبیاں بیان کریں، اس کا ایسا کمال بیان کریں جس پر آپ اس کی تعریف کریں، یہ ہوتا ہے تعظیم۔ تعظیم تو اکثر آپ دیکھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ، تسبیح کے ساتھ حمد کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ تسبیح میں آپ نے ساری کمیوں کا ازالہ کر دیا کہ جو لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے وہ اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں، اور ہم اللہ کو پہچاننے والے ان کمیوں سے اللہ کو پاک مانتے ہیں اور اس کی خوبیوں پر، اس کے کمالات پر اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں جمع ہو گئیں، تنزیہ بھی اور تعظیم بھی۔ سبح اسم ربک الاعلی، اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے سبح، یہ واحد کا صیغہ ہے، یعنی ایک آدمی کو حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ تسبیح کیجیے۔ تو کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یا آپ کی امت اس میں شامل ہے؟ آپ کی امت اس میں شامل ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے احکام آئے ہیں جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور آپ کی اس میں امت اس میں تابع ہے۔ جیسے کہا گیا قل هو اللہ احد، قل ایک آدمی کو کہا جاتا ہے، کہو وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اور آپ کی امت آپ کے تابع ہے، آپ کی اتباع میں امت بھی کہتی ہے وہ اللہ ایک ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ تسبیح بیان کیجئے اللہ کی، اور آپ کی امت تابع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپناتے ہوئے، آپ کی سنت کو اپناتے ہوئے امت بھی تسبیح کرتی ہے۔ سبح، تسبیح کیجئے، سبح اسم ربک، اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے۔ کہیں کہیں آتا ہے ڈائریکٹ کہ اپنے رب کی تسبیح کیجئے، یہاں نام ذکر کیا گیا کہ نام کی تسبیح کیجئے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس تعلق سے بہت عظیم الشان بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے نام لے کے تسبیح کریں، صرف یہ نہیں کہ تسبیح کریں۔ یعنی آدمی جب کہے سبحانہ اور دل میں اس کا ارادہ ہو کہ میں اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نام لے کے کہو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ کوئی کہے پاک ہے، پاک ہے، نہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نام لے کے کہو اللہ پاک ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی یا اپنے رب کا نام لے کر جو بہت بلند ہے۔ الاعلی کے معنی ہوتا ہے جو سب سے بلند ہے۔ اعلیٰ اس کو عربی میں کہتے ہیں افعال التفضیل کا صیغہ ہے، یعنی اس میں سب سے، جیسے انگلش میں 3 آتا ہے، ایک ہوتا ہے جس میں مقارنہ ہوتا ہے اور ایک مقارنہ نہیں ہوتا، بالکل اختتام ہوتا ہے، نہایت سپرلیٹیو مطلب یہ سب سے آخری ہے، حد ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ تو الاعلیٰ وہ صیغہ ہے کہ اللہ سب سے بلند ہے۔ اچھا، عربی زبان اتنی باریک زبان ہے کہ زیر زبر بدلنے سے آپ جانتے ہیں معنی بدل جاتا ہے۔ بعض جگہ ایسے آتے ہیں جہاں زیر زبر ظاہر نہیں ہوتا تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اس پر کیا ہونا چاہیے تھا اور معنی اس کا کس حساب سے کیا جائے، اور یہاں یہی مسئلہ ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اسما پہ زبر ہے اور رب پہ زیر ہے، اور اعلیٰ ایسا لفظ ہے جس پہ نہ زبر آیا نہ زیر آیا ہے نا، دونوں چھپا ہوا ہے۔ اب اعلیٰ کس کی صفت ہے، اسم کی یا رب کی؟ کیا فرق پڑے گا معنی میں؟ معنی میں فرق یہ پڑے گا کہ آپ جب کہیں گے
اعلیٰ اسم کی صفت ہے تو معنی ہوگا تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جس کا نام بہت بلند ہے، اور جب آپ رب کی صفت مانیں گے تو معنی ہوگا تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو رب سب سے زیادہ بلند ہے۔ تو فرق ہو گیا دونوں معنوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا کہ اسم کی صفت ہے کہ رب کی صفت ہے، کیونکہ دونوں اعلیٰ ہے نا۔ قرآن کا کمال، اللہ کے قرآن کے اعجاز، شان یہ ہے۔ اور جہاں پر ایک آیت میں کئی معنی آ سکتے ہوں تو سارے معنی قبول کرنا چاہیے۔ یہاں دونوں معنی متحمل ہیں اور دونوں معنوں میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کا نام بھی سب سے اونچا اور اللہ کی ذات بھی سب سے اونچی۔ سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کیجئے، عظمت بیان کیجئے اپنے رب کا نام لے کر کے جو سب سے اونچا ہے، جس کا نام سب سے اونچا ہے۔ اللہ نے کہا اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب پالنے والا ہے نا۔ پالنے والا کس کو کہتے ہیں؟ پھر سوال آئے گا نا، آپ نے ہندی کر دیا، صرف رب کا ہندی کر دیا، پالنے والا۔ پالنے والا کس کو کہتے ہیں؟ آپ میں سے کسی نے کوئی چیز پالا ہے کبھی؟ کسی نے کبوتر پالا ہو، کسی نے مرغی پالا ہو، پالے ہوں گے نا کوئی نہ کوئی چیز، شوق والے پالتے ہیں۔ جب آپ پالتے ہیں تو کیا کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ اس کی ساری ضرورتوں کا انتظام کرتے ہیں جس کو آپ پالتے ہیں۔ اس کا گھر بناتے ہیں، اس کو گرمی سے کیسے محفوظ رکھیں گے، سردی سے کیسے محفوظ رکھیں گے، علاج اس کا کیسے کریں گے، کھانا اسے کیا دیا جائے گا جو مناسب ہو، پانی اسے کیا دیا جائے گا، یہ سب سوچتے ہیں نا۔ تو یہ ہوتا ہے پالنا چھوٹے انداز میں۔ اور اللہ سب کا پالنے والا ہے، چھوٹی بڑی ہر ضرورت۔ ہمیں ٹکنے کے لیے زمین چاہیے تو اللہ نے زمین دیا، چھت کے لیے آسمان چاہیے، اس پہ تارے چاہیے، سجاوٹ کے لیے روشنی کے لیے سورج چاہیے، چاند چاہیے، سانس لینے کے لیے ہوا چاہیے، آکسیجن چاہیے، اللہ نے سب مہیا کیا۔ ماں باپ چاہیے، بچپن میں جب چھوٹے رہیں تو انگلی پکڑ کے لے چلنے کے لیے تو اللہ نے مہیا کیا۔ بوڑھے ہو جائیں تو بیٹا چاہیے سہارے کے لیے، اولاد چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے بیوی چاہیے، تو ان ساری چیزوں کا اللہ نے انتظام کیا۔ تو اللہ پالنے والا ہے، ہمارا رب ہے، یعنی ہماری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا پورے کرنے والا ہے۔ اسی لیے قبر میں جو سوال ہوگا، کیا سوال ہوگا؟ تمہارا رب کون ہے؟ کون تمہیں پالا تھا؟ کون تمہیں پیدا کیا تھا؟ کون تمہیں بڑا کیا تھا؟ کون تمہیں سب کچھ دیا تھا؟ اگر وہ پہچانتا تھا اس کو تو جواب بتا لے گا کہ وہ تو اللہ تھا، میں اسے پہچانتا تھا۔ اور جو اس کو پہچانا ہی نہیں پوری زندگی، وہ نہیں پہچان پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جس کی تسبیح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں وہ کون ہے؟ وہ تمہارا رب ہے، وہ تسبیح کے لائق ہے، وہ تسبیح کا اہل ہے، وہ تسبیح کے شایان ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ اس کی تسبیح کی جائے۔ تو اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے، اپنے پالنے والے، اپنے پروردگار، اپنے پالنہار کے نام کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی عظمت بیان کیجئے۔ اس کی عظمت کیسے کیسے ہے؟ اس کی عظمت ہر اعتبار سے ہے۔ اس کی عظمت اس کی ذات کے معاملے میں بھی ہے، اس کے ناموں کے معاملے میں بھی ہے، اس کے کاموں کے معاملے میں بھی ہے، اس کی صفات کے معاملے میں، ہر ایک معاملے میں اس کی عظمت ہے اور اس کی پاکی بھی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس چیز سے پاک ہے کہ کوئی اس کے برابر ہو، کوئی اس کے جیسا ہو، یا جو بھی اللہ کی ذات کو نہیں پہچانتے، جو بھی حرکتیں کرتے ہیں، ان سب سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، آپ موجود ہیں، ہم موجود ہیں، یہ ساری دنیا کی چیزیں موجود ہیں۔ ان سب کا موجود ہونا ایک طرح ہے۔ ہم اور آپ پہلے نہیں تھے، پھر پیدا ہوئے، اور ایک دن آئے گا کہ نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارا وجود ہے جو دسیوں عیب کے ساتھ ہے۔ نہیں تھے، ہو گئے، پھر غائب ہو جائیں گے۔ یہ تمام چیزوں کا معاملہ ہے، نہیں تھا، ہوا، پھر ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمایا هو الاول فلیس قبلہ شیء وهو الآخر فلیس بعدہ شیء وهو الظاہر فلیس فوقہ شیء وهو الباطن فلیس دونہ شیء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ اللہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ سب کا وارث ہے، اسی لیے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام وارث ہے۔
خیر الوارثین. بہت سارے لوگ گمراہی میں پڑھ کر کے اللہ کا یہ نام غیروں کو دے دیتے ہیں. اللہ وارث ہے، غیر اللہ وارث نہیں ہے. تو اس لیے بہت سارے لوگ جو غیر اللہ کو یہ نام دیتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ اس سے بری ہے، اللہ ان مشرکوں کے شرک سے دور ہے. تو یہ تسبیح ہے کہ اللہ کی جو بھی کمی بیان کریں، جو شخص اللہ کو ایسا نہ سمجھے، ہم وہاں اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کی پاکی کو بیان کریں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی اس کے ذات کے معاملے میں کہ اس کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی، اور اس کی ذات اپنے آپ کو سنبھلنے کے لیے کسی کی محتاج نہیں ہے. دوسری ذاتیں، دوسری ہستیاں کیا ہیں؟ سنبھلنے کے لیے دوسرے کی محتاج ہیں. یہ رکھنے کے لیے ٹیبل نہ ہو تو اس کو رکھیں گے کہاں؟ محتاج ہے. کرسی نہ ہو تو ہم بیٹھیں گے کہاں؟ احتیاج ہے، ضرورت ہے. زمین نہ ہو تو کہاں ٹکیں گے؟ پیر کہاں ہمارا ٹکے گا؟ احتیاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ الصمد، اللہ کے سب محتاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم تسبیح اور پاکی اور تعظیم بیان کرتے ہیں کہ اس کی ذات سب کو سنبھالتی ہے اور سب لوگ اپنے سنبھلنے میں اس کے محتاج ہیں. اس لیے اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ زندہ ہے، ایسی زندگی جس میں کوئی خلل نہیں، کوئی کمی نہیں، جس میں نہ اونگ ہے، جس میں نہ نیند ہے، کسی طرح کی نہ کمزوری ہے، نہ تھکان ہے. القیوم جو سب کا سنبھالنے والا ہے. تو اللہ کی پاکی بیان کیجئے، اللہ کی عظمت بیان کیجئے اپنے اس رب کا نام لے کر کے جو سب سے بلند ہے. تو ذات کے معاملے میں اس کی پاکی بیان کی جائے، ناموں کے معاملے میں بھی اس کی پاکی کا خیال رکھا جائے. اللہ کا جو نام ہے اسے دوسروں کو نہیں دیا جا سکتا، اللہ اس سے پاک ہے. اور اگر دوسروں کو دیا گیا، اگر اللہ کا نام دوسروں کو دیا گیا تو وہ نام ان کے اپنی عاجزی کے مناسب ہوگا. اللہ کا نام میں اور ان کے نام میں، اللہ اور ان کے نام میں ویسے ہی فرق ہوگا جیسے خالق اور مخلوق میں فرق ہوتا ہے، ویسے ہی فرق ہوگا. اسی طرح سے اللہ کے نام کو جو ہے کسی بھی طرح اس کی بے عزتی سے یا کمی سے اس کی حفاظت کی جائے. آپ بیت الخلاء جا رہے ہیں، کوئی ایسی چیز جس میں اللہ کا نام ہو اس کو حفاظت کر کے لیے باہر رکھ دیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں محمد الرسول اللہ کندہ تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ جب آپ حمام جاتے تھے تو اسے نکال دیا کرتے تھے. تو کسی بھی طرح اس میں کوئی کمی نہ آنے پائے. اس نام سے کوئی ایسا نام نہ بنایا جائے جس کی وجہ سے اللہ کی شان پہ حرف آتا ہو. چنانچہ جو لوگ اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے اس کے ناموں سے ایسے نام بنا لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کفار مکہ کا ایک بت تھا جس کو لوگ کہتے تھے عزا. عزا ایک درخت تھا کہ جہاں جا کر کے وہ تبرک لیتے تھے اور اس درخت کے پاس جا کے وہ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ درخت ان کے نفع نقصان کا مالک ہے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے. اس کا نام کیا رکھا تھا؟ عزا. عزا کیا ہے؟ اللہ کا نام عزیز اور عزیز سے بنایا مؤنث. یعنی انسانوں کی بھی عجیب حالت ہے، اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہے نا، اور بیٹیوں کو کمزور جانتے ہیں، اور جب معبود بنانا ہوا تو عورت تلاش کرتے ہیں، کالی اور چاہے سفید اور چاہے عزا، ہے نا، کہ یہ جو ہے عورت یہ معبود ہو جائے گی. کیسے معبود ہو جائے گی جس کو آپ خود مانتے ہیں کہ کمزور ہے مرد کے مقابلے میں؟ کمزور کوئی اللہ تعالیٰ اور جو معبود ہو برحق ہو وہ کیسے کمزور ہو سکتا ہے؟ کمزور کو معبود بنایا جا سکتا ہے؟ معبود تو کمزور کا سہارا ہوتا ہے، نہ کہ خود کمزور ہوتا ہے جس کو سہارے کی ضرورت ہو. کمزور کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور طاقتور دوسرے کا سہارا بنتا ہے. تو اللہ یہ سب کا سہارا ہے اور اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو سب مصیبتوں میں اس کی طرف رجوع کریں اور اس سے سہارا حاصل کریں. تو یہ کفار چونکہ اللہ کو نہیں پہچانتے تھے اور اس کے نام سے انہوں نے عورت کا نام بنا کر کے اس کو معبود بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. سبح اسم ربک، اپنے رب کا نام لے کر اس کی پاکی بیان کیجئے کہ مشرک جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے پاک ہے. آج بہت سارے لوگ اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے نام ان لوگوں نے بھی بنا لیے ہیں
جو کہ اللہ کے شایان شان ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے مصیبت میں پھنستے ہیں تو پکارتے ہیں یا غوث المدد، اور یا غوث اللہ کو نہیں سمجھتے، جبکہ اصل غوث اللہ ہے، استغاثہ فریاد سننے والا اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بہت اچھے عالم دین تھے اور جن کی نسبت لوگوں نے حنبلی مسلک کی طرف کی ہے، ورنہ حقیقت میں جو کوئی عالم ہو وہ کسی کا مقلد نہیں ہوتا، اور وہ خود کتاب و سنت سے مسائل لیتا ہے، تو اس لیے یہ نسبتیں بعد میں جب تقلید کا غلبہ ہو گیا تو لوگوں نے ہر کسی کو کسی نہ کسی مسلک کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت زبردست عالم دین تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، زاہد و عابد تھے، وہ اللہ نہیں تھے، وہ لائق عبادت نہیں تھے، وہ غوث نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ نام جن لوگوں نے رکھا انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی۔ ایسے ہی اللہ کا نام ہے رزاق۔ رزاق کے معنی کیا ہوتا ہے؟ رزق دینے والا، بہت زیادہ رزق دینے والا، داتا جس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے داتا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا نام رکھ لیا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کی قدر پہچانی نہیں، اس لیے ایسا کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے جو سب سے بلند ہے، اس طرح کے سارے شرکوں سے بلند ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہیں جانتے تھے، بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا سامری۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پر، سامری نے لوگوں سے ان کے زیورات سونے چاندی جمع کر کے اس کو آگ میں پگھلا کر کے ایک بچھڑا بنایا، اور بچھڑا اس انداز میں بنایا کہ ہوا چلے تو بچھڑے میں سے آواز آئے، اور اس کے بعد پوری قوم کو اس نے بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا، اور کہا موسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے ہیں؟ تمہارا معبود تو یہ ہے، یہ بچھڑا معبود ہے، اور بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے۔ اللہ پاک ہے، اللہ ان کے شرک سے اور ان کی غلط فہمی سے اور ان کی بدگمانی سے اور ان کی جہالت اور نادانی سے اللہ پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اس سے کہیں اعلیٰ ہے کہ اس کو کوئی بنا سکے۔ اگر وہ اللہ تھا تو اس کو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو جو چیز بنائی جائے، سامری نے بچھڑا بنایا اور کہہ دیا یہ معبود ہے، جو چیز بنائی جائے وہ معبود نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اپنے بننے میں دوسرے کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے۔ تو جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بنا کر کے اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ ایسے کفر اور شرک میں گرفتار ہیں جس کفر اور شرک سے اللہ پاک ہے۔ تو میرے بھائی، جب ہم کہتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کا نام لے کر اس کی پاکی بیان کیجئے، تو یہ سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا نام بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا کام بھی پاک ہے۔ دنیا میں کام کتنے طرح سے پائے جاتے ہیں؟ کام 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کام وہ ہوتا ہے جو بالکل عدل و انصاف والا ہو، جیسا ہونا چاہیے ویسا ہے، عدل۔ اور ایک کام وہ ہوتا ہے جو عدل کے خلاف ہوتا ہے، جس میں ظلم پایا جائے۔ اور ایک کام وہ ہوتا ہے کہ جو عدل سے بڑھ کر کے ہو، فضل ہو، جس کے اندر فضل و کرم ہو۔ یہ 3 طرح کے کام ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام 2 طرح سے ہے، یا تو عدل ہے یا تو فضل ہے۔ ظلم اللہ کے یہاں نہیں ہے، اللہ ظلم سے پاک ہے، اللہ ظلم سے۔ تو کاموں میں اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، نام میں ہر طرح کے عیب یا کمی سے پاک ہے۔ کوئی بھی نام ہو، بہت ساری صفات جو ہم انسان کے لیے عیب ہیں، جو بھی ہم انسان کے لیے عیب ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے۔ جو کمی ہوں، البتہ بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے ہمارے لیے کمی ہو، ہمارے لیے عیب ہو، لیکن اللہ کے لیے عیب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا۔ اللہ تو شان کے لائق ہے، اللہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا بڑا؟ اللہ ہی تو اس کے لائق ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اپنی بڑائی کو وہ جانے اور اپنی بڑائی ہم کو بتلائے۔ تو المتکبر، تکبر کرنا اللہ کے ہاں عظمت ہے، اللہ کے ہاں شان ہے۔ وہ تو غنی ہے، وہ تو حمید ہے، وہ تو قابل تعریف ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ کچھ کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے کن، ہو جا کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس نے کہہ دیا تو کوئی شخص لا کے اس پر ایسا نہیں کر سکتا کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہوگا، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اس کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر متکبر نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ انسان کو تکبر ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔
ایک معمولی پانی سے پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد کمزور رہتا ہے، کمزور کے بعد طاقت آتی ہے، طاقت کے بعد پھر کمزور ہو جاتا ہے، کمزور ہونے کے بعد پھر لاش بن کے سڑ جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے۔ اس کو تکبر کرنے کا حق ہے؟ اس کو بڑا بننے کا حق ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی میں، الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے۔ جو شخص میری بڑائی کی چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ متکبر ہے اور یہ اس کی شان کے لائق ہے، یہ اس کی شان کے لائق ہے، ہمارے لیے عیب ہے۔ اور تکبر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا، کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں وہ شخص نہیں جا سکتا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہے، اپنی بڑائی کا جذبہ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ حق کو رد کر دیتا ہے۔ اور متکبرین کی سزا یہ ہوگی کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ چیونٹیوں کی طرح ان کو میدان محشر میں، جب سارے انسان کے شکل میں آئیں گے تو ان کو چیونٹیوں کی شکل میں چھوٹا چھوٹا بنا کے رکھا جائے گا، اور لوگ ان کو روندتے ہوئے چلیں گے۔ جتنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اتنے ہی زیادہ پوری دنیا کے سامنے وہ ذلیل ہوں گے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ ایک قاعدہ تو ہے کہ جو بھی ہمارے لیے عیب ہے اللہ تعالیٰ کو بری کریں گے، سوائے ان چیزوں کے جو اللہ کے لیے شان ہے، تو اللہ کے لیے شان ہے تو اس کو اللہ کے لیے ثابت کیا جائے گا۔ ایک چیز اور یاد کر لیں اور اسی پر بات کو ختم کر دیں گے کہ اللہ کے بارے میں اللہ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جو بتا سکتا ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے بارے میں کوئی جاننے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانے میں عاجز نہیں ہے، جو بات بتانا چاہتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ بتانا چاہے لیکن اس کو لفظ نہ ملے بتانے کے لیے؟ نعوذ باللہ، نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز بتانا چاہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی لفظ نہ ملے؟ آپ سب سے فصیح تھے، اپنی بات بیان کرنے میں سب سے زیادہ قادر تھے، قادر الکلام تھے، آپ سب سے زیادہ امت کے ہمدرد اور خیرخواہ تھے۔ آپ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ میری امت بھٹک جائے، اور وہ بھی اس مسئلے میں بھٹک جائے جو سب سے اہم مسئلہ ہے زندگی کا۔ زندگی کا سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا، اپنے رب کو پہچاننا، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ پہلی بجھائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے اور سب سے اچھی طرح بیان کر سکتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں اور سب سے اچھی طرح بیان کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہر وہ نام اور ہر وہ صفت جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جس طرح سے بیان کیا ہم ویسے ہی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا نام بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا نام بتایا، جو اللہ کی صفت بتائی، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفت بتائی، اس پر ہم ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ رسول نے بتایا ہے۔ ہم اس پر اپنی کمزور عقل کا تیشہ نہیں چلاتے، اپنی ناخن سے ان گروہوں کو کھولنے کی کوشش نہیں کرتے جن گروہوں کو کھولنے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے جو نام اللہ کی کتاب میں آئے ہیں، جو صفات آئی ہیں، اس پر ہم ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے بتایا گیا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہ ہمارے سامنے قاعدہ ہوتا ہے کہ اللہ جیسے کوئی چیز نہیں، اور اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی۔ انسان بھی سننے والے دیکھنے والے، اللہ بھی سننے والا دیکھنے والا۔ لیکن جیسے خالق اور مخلوق کا فرق ہے کہ اللہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، ویسے ہی ہماری سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت اور اللہ کے سننے اور دیکھنے کی طاقت میں ویسے ہی فرق ہے۔ اللہ کا انتہائی جو قدرت بے انتہا قدرت کا مالک، اور ہماری ساری چیزیں انتہا لیے ہوئے، حد لیے ہوئے، ایک حد میں ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں ایک خاص حد تک، سن سکتے ہیں ایک خاص دوری کی آواز کو، ایک ساتھ بہت ساری آوازیں نہیں سن سکتے۔ تو ہمارے سننے میں بہت سارا عیب ہے، ہمارے دیکھنے میں بہت سارا عیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے پاک ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کا نام لے کر اس کی پاکی اور اس کی عظمت بیان کیجئے جو سب سے بلند ہے۔ آج کے درس میں
بس اسی آیت پر اتنے ہی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر ہی ابھی اعلیٰ کی تفسیر باقی ہے اور پاکی میں اور بھی باتیں باقی ہیں، اور بہرحال اتنی بات سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ کافی ہے۔ اگلے درسوں میں بھی انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کر کے چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تسبیح کرنے کی توفیق عطا، اپنی ذات کو صحیح طور پر سمجھنے اور صحیح طور پر ذکر کرنے اور صحیح طور پر تسبیح پکارنے اور صحیح طور پر حمد کرنے اور صحیح طور پر توحید کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اس پر استقامت نصیب فرمائے، ہماری کمیوں اور لغزشوں اور کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔